السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 22 ذی الحجہ۔ اسلامی تاریخ مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی ہجری کے ہندوستان کے بلند پائے عالم، داعی اللہ اور مجاہد تھے۔ آپ کی پیدائش سن 971 ہجری میں پنجاب کے علاقہ سرہند میں ہوئی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ تعلیم کی ابتدا حفظ قرآن سے کی اور والد صاحب کی خدمت میں ہی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور 17 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہوئے۔ شروع میں والد صاحب سے طریقہ چشتیہ میں بیعت کی، پھر سلسلہ قادریہ بھی حاصل کیا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت ہوئے اور خلافت عطا ہوئی۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ سنت، بدعت، شریعت و فلسفہ اور تصوف، اسلامی اور رہبانیت کے فرق کو واضح کیا۔ دین کی خاطر ان کو قید خانے کی مشقت بھی جھیلنی پڑی۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اکبر کے دین الہی کے نام سے بنائے ہوئے اس فتنے کا خاتمہ کیا جسے اس نے بہت سے مذہبوں کی رسم کو ملا کر بنایا تھا۔ آپ کی وفات سن 1034 ہجری میں 63 سال کی عمر میں ہوئی اور اپنے وطن سرہند ہی میں مدفون ہوئے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی علمی، اصلاحی اور تجدیدی یادگار ان کے مکتوبات ہیں۔ آپ کے تجدیدی کام کی بنیاد پر آپ کو مجدد الف ثانی کا لقب دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ گھی میں برکت۔ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے سفر میں گھی کی مشق کی ذمہ داری میری تھی۔ دوران سفر میں نے اس میں تھوڑا سا گھی نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور مشق میں دیکھا تو گھی بہت ہی کم بچا تھا۔ میں نے وہ مشق دھوپ میں رکھ دی اور میں سو گیا۔ اچانک میں نے گھی کے بہنے کی آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو گھی بہہ رہا تھا۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور مشق کا منہ پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اگر اس کو چھوڑ دیتے تو پوری وادی گھی سے بہنے لگتی۔ ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ فائدہ، میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کے حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 حصے سے وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں اولاد کو نمازی بنانے کی دعا۔ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ میں چھوڑتے ہوئے پڑھی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اے میرے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان شروع ہوتے ہی دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی آواز دیتے ہوئے سنے اور یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک گناہ کے بارے میں سود خور سے جنگ کا اعلان۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، لہذا ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے۔ دنیا کے بارے میں اللہ ہی روزی تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک کو دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، اور آپ کے رب کی رحمت اس دنیاوی مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں زمین گواہی دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی سب باتیں بیان کر دے گی۔ پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور عورت کے متعلق اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا تھا۔ وہ کہے گی اس نے ایسا ایسا عمل فلاں فلاں دن کیا تھا۔ طب نبوی سے علاج ختنے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ فائدہ، ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایگزیما جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کے اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔